اور اس وقت کے وہ واقعات ہیں جو پیش آئے تھے. اب میرے محبوب کی جب ولادت ہوئی، یہ واقعات پیش آئے، تو اب نام رکھنے کی باری آ گئی. تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی اب اس کا نام رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے جی؟ نام رکھنا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے نام جب رکھا تو وہ اس وجہ سے کہ جو بھی دیکھتا اس بچے کو تو کہتا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے. کیا کہتا؟ بچہ بڑا خوبصورت ہے. ہر آدمی اس کی تعریف کرتا. تو عبد المطلب نے کہا جب اس کی تعریف کرتا ہے تو عرب تھے چونکہ وہ آدمی کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی پھر اس کا نام محمد کیوں نہ رکھا جائے؟ محمد کیوں نہ رکھا جائے؟ تو اگر میں تخیلات کی دنیا میں کہوں کہ عبد المطلب تو نے نام لوگوں کی وجہ سے نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اس محمد کا نام کو اللہ نے اس پیغمبر کی ولادت سے پہلے، شہداء انبیاء کی ولادت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا. یہ وہ نام ہے. تو محمد کسے کہا جاتا ہے؟ محمد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. سنیے جی، توجہ کیجیے. محمد کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی ہر کوئی تعریف کرے. تو میرے محبوب کے دو بڑے خوبصورت نام ہیں. ایک ہے محمد جسے زمین پر محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب میرے محبوب جب معراج گرا کے آسمانوں پر چلتے ہیں تو احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو محمد کے نام کی وجہ سے زمین کے اندر، احمد نام کی وجہ سے آسمانوں پر پکارا جاتا ہے. ارے محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی دنیا والی تعریف کرے. احمد اسے کہتے ہیں جو دنیا کے اندر ساری مخلوقات سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہو. اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ احمد کہا جاتا ہے. اور جس کی تعریف کی جائے، کائنات جس کی تعریف کرے، اسے محمد کہا جاتا ہے. تو یہ نام رکھا محمد. اب 7 کا دن تھا، نام محمد رکھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ دیہات سے دائیں بائیں سے عورتیں آتی تھی، بچوں کو لے کر جاتی تھی. غربت کا زمانہ تھا، تو وہ عورتیں جب بچوں کو لے کر جاتی تھی نا، تو وہ اس لیے کہ بھائی اس بچے کا والد اور اس کے گھر والے ہمیں بدلے میں کچھ انعام دیں گے، کچھ معاوضہ دیں گے، کچھ وظیفہ دیں گے، تو ہمارا بھی کام چلے گا. تو اب اس کے لیے وہ سلسلہ عورتوں کی آمد شروع ہو گئی. اور یہ آمد کہاں سے شروع ہو گئی جی؟ تو یہ آمد یہ جو طائف کا علاقہ ہے، اس کے پاس ایک یہاں پر ایک علاقہ ہے اور اس کا نام جو ہے نا بنو سعد. وہاں پر بنو سعد کا قبیلہ رہتا ہے. اب وہاں سے وہ عورتیں آنے لگی. 10 عورتوں پر مشتمل ایک جماعت تھی عورتوں کی. تو وہ عورتیں وہاں سے آنے لگ گئی. تو حضرت حلیمہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. اب توجہ کیجیے. اب یہ جو عورتیں آنے لگی، ساری عورتیں بنو سعد کے قبیلے سے ہوتے ہوئے آ گئی. ارے عورتوں یہ کہاں جا رہی ہو تم؟ عورتیں جواب دیتی ہیں ہم مکہ کی جانب جا رہی ہیں. عورتیں آ گئی مکہ کی جانب. مکہ کی جانب یہ بنو سعد کی عورتیں آ رہی ہیں. راستے میں ان عورتوں نے آرام کیا اور کی کہ بھائی حلیمہ ہم سے پیچھے رہ گئی ہے. ایک مرتبہ وہ رک گئی، دوسری مرتبہ رک گئی، تیسری مرتبہ رک گئی. آخر انہوں نے حلیمہ کا انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد کہا حلیمہ اب ہم زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، ابھی تو ہم جلدی اپنے پہنچنا ہے، ہم نے اپنے لیے بچوں کا انتخاب کرنا ہے. حضرت حلیمہ سے کہا. حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چلیے. حضرت حلیمہ وہاں پر رہ گئی. حضرت حلیمہ وہاں پر رہ گئی. باقی آگے عورتیں آ گئی ہے. آ گئی عورتیں دروازے پر آتی ہے. جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. عورتیں آتی ہیں بچے کے بارے میں پوچھتی ہیں، آج اس کا باپ، اور کہا آج اس کا باپ ہے. عورتیں بچے کو اٹھاتی ہیں، اپنے لیے انتخاب کرتی ہیں. لیکن ایک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب یہ عورتیں آتی ہیں، اب یہ عورتیں آتی ہیں، ایک آتی ہے دروازے پر دستک دیتی ہے. بی بی آمنہ دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد ارے کہاں سے آئی ہو؟ جی صاحب کے قبیلے سے آئی ہو. اچھا
بتائیے نہ دیکھیے بچے کو دیکھتی ہے, پوچھتی ہے عورت کو, دائی پوچھتی ہے ارے اس کا باپ موجود ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے نانا اس کا باپ تو فوت ہو گیا ہے, اس کا باپ موجود نہیں ہے. وہ کہتی جب باپ موجود نہیں ہے پھر اس کا ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ اس لیے وہ عورت باہر نکل جاتی ہے. وہ کہتی ہے ہمیں اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح دوسری عورت آ گئی ہے, تیسری عورت آ گئی ہے, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں عورت آ گئی ہے. میں قربان جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ, حضرت حلیمہ سعدیہ, میں تیرے قسمت پر قربان جاؤں, میں تیرے انتخاب پر قربان جاؤں. کوئی کہنے والے نے کہا یہ حلیمہ کا بڑا انتخاب ہے. میں نے کہا نہیں نہیں, حلیمہ کو میرے رب نے چن لیا ہے, حلیمہ کو میں انتخاب میرے رب نے کر لیا ہے. میرے دوستوں توجہ کرنا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آ گئی, اب سب سے آخر میں آ گئی ہے. مکہ کے اندر بچے موجود تھے, عورتوں نے اٹھا لیے اور والدین کے ساتھ بات ہو گئی ہے, چلی جی معاوضہ قبول کر لیا جائے گا. میرے دوستوں توجہ کرنا, حضرت حلیمہ کی باری آتی ہے. حضرت حلیمہ آ گئی, حضرت حلیمہ جب آ گئی, آگے بچہ کوئی نہیں. ارے ایک گھر مل گیا جسے عبداللہ کا گھر کہا جاتا ہے. عبداللہ کا گھر مل گیا. عبداللہ کے گھر کے اندر آتی ہے اور حضرت حلیمہ جب پہنچتی ہے دروازے پر دستک دیتی ہے. دروازہ دستک دینے کے بعد جب کھلتا ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے آمنہ میں بچے لینے آئی ہوں, میں یہ بچہ اٹھانے آئی ہوں. انہوں نے کہا چاچی دیکھ لیجیے. حضرت آمنہ کو بڑا غم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی ایک آ گیا, دوسرا آ گیا, تیسری عورت آ گئی ہے, یہ سب کے سب آ گئی ہے, لیکن میرے یتیم لالے کو کسی نے نہیں اٹھایا. سب بندی چلی گئی اور حضرت حلیمہ کے, حضرت آمنہ کے اوپر غم کا اور بوجھ بنتا گیا. حضرت آمنہ نے کہا کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے, میرے اس لال کے لیے کھلونے لاتے. آج عبداللہ زندہ ہوتے, ہمارے گھر پر ہر عورت آتی. آج عبداللہ زندہ ہوتے, میرے لاتے کے لیے اس کو سیر پر لے کر جاتے. آواز آئی آمنہ اس کو میں نے یتیم اس لیے بنایا ہے کہ جب میرا محبوب کھلونے کی طرف دل چاہے گا میں اللہ آسمان سے چاند اور سورج کو اتار کر کھلونا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا جی؟ کس چیز کو کھلونا بنا دوں گا؟ چاند اور سورج کو کھلونا بنا دوں گا. آمنہ توجہ کرنا میرے دوستو, یہ میں کوئی اتوت والی گل نہیں ہے نا, لکھی تھی گل ہے, سیرت نگاروں نے لکھی ہے. اور پھر حضرت آمنہ نے کہا آج کاش اگر عبداللہ زندہ ہوتے, میرے بچے کے لیے اگر اس کا سیر کے لیے دل کرتا تو حضرت عبداللہ اس کو سیر کے لیے لے کر آتے, لے کر جاتے. آواز آئی آمنہ تم اس بچے کی ٹینشن نہ لینا, جب اس کو سیر کرنے کے لیے دل چاہے گا, دل کہے گا میں سیر کروں, میں اللہ اس کو آسمانوں پر بلا دوں گا. یہ کوئی عام بچہ ہے کہ عورتیں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کسی نے کہا عورتیں چھوڑ کے جا رہی ہے, میں نے کہا نہیں نہیں, میرا محمد خود دھتکار رہا ہے کہ جاؤ تم میرے اہل ہی نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی. آمنہ نے فرمایا چل دیکھ لیجیے, آپ بھی دیکھ اس بچے کو, میرے محبوب آرام کر رہے ہیں. نبی کے عاشق بیٹھو نا, کچھ بندہ ہوش ہوگا اور بلند بندہ ہوش ہوگا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے, اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے. حلیمہ آ گئی, چادر کو اٹھایا, میرے محبوب آرام کر رہے تھے. جو ہی چادر, حلیمہ نے چادر کو اٹھایا, میرے محبوب کی آنکھیں کھل گئی. کسی نے کہا آنکھیں کھل گئی ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے آنکھیں کھل گئی ہے. میں نے کہا نانا اگر میں اپنے ذوق میں ترجمہ کروں نا تو میرے محبوب نے حلیمہ کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے دروازے کھول دیے. حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا میرے محبوب نے آنکھیں کھولی, میرے محبوب نے میری